سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں جی، اڈیالہ جیل کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے 2-3 خبریں ہیں اور ایکسکلوسیوز ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہر 2 ماہ کے بعد جو ہے وہ ایک قیدی کا جو ہے وہ چیک اپ ہوتا ہے، جو 8 ہفتوں کے بعد ہوتا ہے، اور اس میں ایک ڈاکٹروں کا بورڈ ہوتا ہے جو 4 ڈاکٹروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اچھی خبر یہ ہے کہ خان صاحب مکمل صحت یاب ہیں، تندرست ہیں، اور اللہ ان کو لمبی عمر اور صحت یابی دے۔ تو وہ مکمل فٹ ہے۔ ان کا 4 ڈاکٹروں نے جو ہے وہ چیک اپ کیا، جس میں جیل سپرنٹینڈنٹ وغیرہ تھے، جو بعد میں رپورٹس جو ہیں جوڈیشری کو بھی جمع کروائی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ خان صاحب کی ٹیک کیئر بھی ٹھیک ہو رہی ہے اینڈ میڈیکل ہیلتھ بھی فٹ ہے۔ تو 4 ڈاکٹروں نے جو معائنہ کیا اس میں ان کے بلڈ پریشرز، بلڈ ٹیسٹ اور دیگر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ای سی جی وغیرہ کے جو روٹین ہوتے ہیں، شوگر، بلڈ شوگر وغیرہ سارے تمام لیے جاتے ہیں۔ تو وہ الحمدللہ وہ تمام ٹیسٹ نارمل آئے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ بالکل ہی صحت یاب ہیں اور ایک بڑی صحت مند زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ اور کل عمران خان صاحب نے پہلا روزہ بھی افطار کیا، سحر کیا، تو وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں تو اس سے وہ مطمئن ہے اپنی ڈائٹ وغیرہ کے حساب سے بھی، اور جیل کا عملہ جو ہے ان کے ساتھ کمپلیٹ جو ہے وہ ایک ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کو جو ہے پورا جو ہے اپنا کہتے ہیں کہ کوآپریٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے۔ دوسری خبر جو سب سے بڑی تھی اور جس کو جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب نے، انہوں نے ٹویٹ بھی کی۔ ان کی ٹویٹ بہت ہی ایکوریٹ ہے، ٹو دی پوائنٹ ہے، اور بہت ہی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے الارمنگ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، چیزیں نہیں ہوتی، تو تحریک انصاف کا بیانیہ کدھر جاتا ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کا بیانیہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کیوں ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے، آج سے دوسرا رمضان ہے، پورا ہو رہا ہے، کل تیسرا ہو جائے گا، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، خاص کر کے سیاسی قیادت۔ اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی، اسد کیسر، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، یہ جتنے لوگ ہیں وہ بالکل ہی سائیڈ لائن ہوئے ہیں، بالکل ہی خاموش ہیں کہ خان صاحب کو اکیلا جیل میں چھوڑ دیا ہے اور باہر کوئی بیانیہ نہیں آ رہا۔ تو فیصل چودھری نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ بیانیہ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، پریس کانفرنس کرنی پڑے گی۔ اور جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے ایک مضمون لکھا نہیں لکھا، کیسے لکھ سکتے ہیں، ٹویٹ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر جو چیز بھی پی ٹی آئی کے فیور میں آ رہی ہے تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو بلڈ نہیں کر پا رہی، وہ نیریٹو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر اینڈ سپورٹر تک نہیں پہنچا پا رہی، جس کی وجہ سے ایک جو ہے گیپ نظر آ رہا ہے اڈیالہ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر میں۔ اور اس سے جو ہے پی ٹی آئی کے جو ووٹر اینڈ سپورٹرز ہیں وہ لیڈرشپ سے کافی مایوس نظر آ رہے ہیں کہ ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ہی عمران خان کے نیریٹو کو، جو فری عمران خان کا نیریٹو ہے، اس پہ کام نہیں کر رہی ہے۔ اس پہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ڈے بائی ڈے کمپرومائز ہوتے جا رہے ہیں، خاموش ہوتے جا رہے ہیں، کہیں سے کوئی وہ چیز نہیں آ رہی۔ اینڈ ریسنٹلی ایک کنٹروورسی نکلی جو بطول راجپوت نے ایک انٹرویو کیا جنید اکبر کا، جس میں انہوں نے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد اس کو اون بھی نہیں کیا، ڈس اون کیا۔ تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تھوڑی سی ایک کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے، واضح اپنے موقف کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ جو چیزیں آن ریکارڈ آ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جو چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے، ویڈیو پہ آ گئی ہے، تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کا بہتر حسن اخلاق طریقہ یہی تھا کہ آپ آتے، آپ اس کی ایک کلیریفیکیشنز دیتے، آیا کہ آپ کسی کو تھریٹ کرتے، گالم گلوچ کرتے یا کیمپین میں جاتے، تو اس سے بہتر تھا کہ اس کی ایک کلیئرٹی آنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے۔ وہ جنید اکبر خان صاحب کے تھرو آنی چاہیے تھی، وہ علی امین گنڈاپور کے تھرو آنی چاہیے تھی، یا جو بھی ان کی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر ہے، عمر ایوب ہے، اسد کیسر ہے، سلمان اکرم راجہ، واٹ ایور سو۔ تو چیزوں کو ذرا پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں، ان کے ایشوز کیا ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ایشو، ان کا سب سے بڑا جو ایجنڈا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی۔ تو لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ تو کہیں پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بالکل ہی بیٹھ گئی ہے، کہیں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آ رہی، کہیں سے کوئی مطالبہ نہیں آ رہا، کہیں سے ان کے
کوئی ایسی کیمپین نظر نہیں آ رہی یا اسٹریٹجی موو نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بڑا کسی جلسے کا اعلان کریں، دھرنے کا اعلان کریں یا کوئی بڑی کیمپین کریں یا جا کے ملیں یا ملاقاتیں کریں. لیکن انفارچونیٹلی فیصل چودھری کی ٹویٹ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت شاید کمپرومائز ہوتے جا رہی ہے یا شاید ٹھنڈی پڑ گئی ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ذرا اس پہ غور کریں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کو ووٹر اینڈ سپورٹر کو موبلائز کرنے کے لیے اور ان کو جوش و جذبہ برقرار رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کو کچھ ڈیسیشنز لینے پڑیں گے اور یہ ٹائم آیا ہے. آگے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ کل منگل کا دن ہے، تو کچھ ملاقاتیں عمران خان صاحب کی شیڈیولڈ ہیں، وکلا ٹیم کے ساتھ شیڈیولڈ ہے، اس کے فیملی ممبرز کے ساتھ شیڈیولڈ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں سے کیا اسٹریٹجی دیتے ہیں، کیا خبر باہر آتی ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے وہ ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں جس کا اگلا عمر ایوب صاحب نے بھی کیا تھا، دیگر نے بھی کیا تھا. لیکن کل جو ہے عمران خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ بڑی ہوپ فل ہے کہ ان کو ملاقات مل جائے گی اور فیملی کو بھی مل جائے گی. تو جب آپ کو پتا ہے کہ منگل والے دن جب ہفتے میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک تگڑی سی عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یا وکلا میڈیا سے آ کے بات کرتے ہیں اور ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو کل مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک جو ہے وہ بہت ہی بڑی جارحانہ قسم کی اسٹیٹمنٹس آئیں گی، اور جو ان تمام چیزوں کو، کیونکہ عمران خان صاحب ہوتے جیل میں لیکن ان کو تمام تر معلومات پارٹی کے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، وہ خبر رکھتے ہیں. تو کل میرے خیال سے کچھ وکلا کی کلاس بھی ہو سکتی ہے، کچھ باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے اور خان صاحب جو ہے ان کو کس طریقے سے گائیڈ لائن دیتے ہیں، کیونکہ اب ایک مہینہ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے فوراً بعد وہ ایک بڑی گرینڈ الائنس میں جائیں گے، ایک بڑا الائنس بنائیں گے اور ایک بہت بڑا پاور شو دکھائیں گے. لیکن اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے اور کل کیا اقدامات دیے جائیں گے. دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو چھوڑیں کیونکہ وہ تو جیل میں ہے، لیکن باہر جو سیاسی اس کی قیادت ہے اس کی سیاسی اتنی قوت نہیں ہے، ان کو سیاسی معاملات سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹو اینڈ بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے جب ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف سے تو بڑی تنقید ہوئی چیف جسٹس صاحب کے اوپر، ایلیگیشنز، وہی والا روایتی کیمپین ٹویٹر پہ ادھر ادھر سے چلنا شروع ہو گئی. لیکن اس ساری کو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایک ڈیفیوز کیا گیا اور انہوں نے اپوزیشن کو بھی بلوا لیا ملاقات کے لیے. اب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنے اتحادیوں کو، خاص کر کے جن کو وہ اتحادی کہتے ہیں، جن سے انہوں نے انلمیٹڈ صبح دوپہر شام ملاقاتیں کی 26ویں آئینی ترمیم پہ، جن کے ساتھ ہر وقت رہے مولانا فضل الرحمان، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو پوائنٹ پرسن تھے، جو فوکل پرسن ان پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ تھے، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی وکیل ہیں، ان کے ساتھ تھے کامران مرتضیٰ صاحب. تو کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی نامور وکیل بھی ہیں، پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بہت بڑے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں ماضی میں، صدارتیں بھی کی ہوئی ہیں، وکلا موومنٹ میں بھی رہے. تو انہوں نے جو سب سے بڑا جو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت سے، سیاسی کمیٹی سے، جس میں جو ملاقات کرنے والے تھے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، شبلی فراز، اسد کیسر، عمر ایوب، نام لیتے جائیں جتنے بھی لوگ گئے ڈیلیگیشن میں گئے، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ جے یو آئی ایف یا اپنے اتحادیوں کے وکلا کو نہیں لے گئے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کامران مرتضیٰ صاحب کو منیمم ساتھ لے کے جاتے اور چیف جسٹس کے ساتھ جا کے وہ اپنے ایکسپیرینسز رکھتے، مطالبات رکھتے، تجربہ رکھتے کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلمس ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایک وزن بڑھتا، پی ٹی آئی کا بھی اس میں قد بڑھتا. لیکن وہی اگین بات کہ پی ٹی آئی ہمیشہ کیا کرتی ہے، وہ اپنی سولو فلائٹ پہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایسے ڈیسیشنز لیتی ہے، تو ان کے ساتھ نہیں ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم پہ اور اس سے پہلے الیکشنز پہ، فارم 45، فارم 47 پہ تحریک انصاف کے ساتھ مکمل تعاون کیا، مکمل سہکار کیا، ہر لیول کی کوآپریشن کی. لیکن انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے پاس وہ سیاسی ویژن نہیں تھا، وہ سیاسی لیڈرشپ نہیں تھی کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جیت، جو ان کا ایک بڑا نام، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کو کیش کرواتے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ کرتے اور ایک اچھا اتحاد کرتے، تو وہ بہت سکسیسفل ہو سکتے تھے. اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک کانفرنس کروائی، قومی کانفرنس کروائی گئی. جی، قومی کانفرنس ہوئی، اپوزیشن کی کانفرنس ہوئی. سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کون سی ہے؟ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی تو تحریک انصاف تو نہیں ہے آن پیپرز. سب سے اپوزیشن بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جن کا قد بھی ہے، بت بھی ہے، وزن بھی ہے، جن کے پاس حکومت، وزیر اعظم خود چلے جاتے ہیں، وزیر داخلہ کو بار بار بھیج دیتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ریئلٹی ہے
اور تحریک انصاف اس ریئلٹی کو شاید ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی یا مان نہیں پا رہی یا اس کو منا نہیں پا رہی. تو جب کانفرنس کروا رہے تھے تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان میں تھے ہی نہیں تو آپ کیسے کانفرنس کروا رہے؟ تو کانفرنس تو آدھی وہیں پہ فیل ہو گئی. پھر پہلے دن جو ہے JYF کا کوئی ڈیلیگیٹ نہیں آیا. جب دوسرے دن بھی آئے تو وہ ایز اے آبزرور آئے, انہوں نے ان کی جو اعلامیہ نکلا اس پہ سائن نہیں کیے. تو تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کن کو ناراض کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے پہلے ہی تحریک انصاف وہ JYF مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ ناراض کر چکی تھی, لیکن اب ان کے پاس ایک بڑا گولڈن چانس تھا کہ چیف جسٹس صاحب سے جب ملاقات ہو رہی تھی تو وہ کامران مرتضیٰ صاحب کو ساتھ لے کے جاتے اور اس میں جو ہے وہ ایک متحدہ طور پہ اکٹھا ہو کے جو ہے وہ اپوزیشن کے مطالبات رکھتے, الیکشنز کے حوالے سے 9 مئی 26 نومبر تمام معاملات پہ چیف جسٹس صاحب کو بریف کرتے. تو میرے خیال سے کچھ برف پگھلتی اور JYF اور PTI میں قربتیں زیادہ بڑھتی اور یہ اتحاد بڑا سکسیسفل رہتا.